مسیح کے نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، روزے کے متعلق بائبل مقدس میں پرزور تعلیم ہے۔ روزہ خدا کے کلام کی ایک سنجیدہ اور ایک الہی تعلیم ہے، لیکن روزے کے متعلق بہت سارے سوالات ہیں کہ کیا روزے میں ہم گوشت کھا سکتے ہیں، کیا روزہ کس وقت رکھنا چاہیے، روزہ کس ٹائم پہ کھولنا چاہیے، کیا روزہ اتوار کا ہم رکھ سکتے ہیں، کیا یسوع مسیح نے روزے کے دوران پانی پیا تھا، کیا یہ 40 روزے ہم رکھ سکتے ہیں۔ یہ سارے سوالات جو ہیں ہم ان کا جواب جو ہے وہ دے چکے ہیں، لیکن آج جس سوال پر ہم غور کریں گے وہ یہ ہے کہ کیا روزوں کے ایام میں ہم گوشت کھا سکتے ہیں؟ یعنی جب روزوں کے ایام ہیں تو کیا ہم گوشت کھا سکتے ہیں؟ میرے عزیزو، پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ یہ 40 روزے جو مقرر کیے گئے ہیں، یہ بہت اچھا ہے کہ ہم یہ روزے رکھیں، لیکن کلام میں اس کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ ہم صرف ان 40 دنوں میں ہی روزہ رکھیں، بلکہ متی کی انجیل کے 6 باب میں یسوع مسیح نے خود کہا جب تو روزہ رکھے، یعنی سال کے کسی بھی دن، کسی بھی ٹائم میں جب تو روزہ رکھے۔ تو یہ کہنا کہ کیا یہ 40 روزوں کے ایام میں، یعنی یہ جو 40 دن ہیں ان میں ہم گوشت نہ کھائیں، اور باقی سال کے جو دن ہیں اگر ہم روزہ رکھتے بھی ہیں یا معاملات میں ہیں تو ہم گوشت کھاتے ہیں، یہ تعلیم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلی بات، 40 روزے ہی نہیں بلکہ جب بھی تو روزہ رکھے، جب انسان پر کوئی مصیبت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، یقین جانیے وہ اپنے خدا کی حضوری میں گھٹنے ٹیکے، خدا کی حضوری میں آئے تو خداوند اس کو بڑی قدرت سے برکت دے گا۔ ایک بھائی میرے پاس آئے، کہنے لگے بھائی جی میں تو ہفتہ ہو گیا ستا ہی نہیں، نہ میں کچھ کھانا نہ کوئی پینوں دل کردا، ستا ہی نہیں۔ میں کہا کی ہوا جی؟ میرا بل نہیں جمع ہویا بجلی دا۔ میں کہ بھائی جننے گھنٹے تو ستا نہیں، جاگدا رہا، پریشان رہا، جننے گھنٹے تو کھادا نہیں، کوئی پیتا نہیں، اونے گھنٹے روزہ رکھدا، اونے گھنٹے دعا کردا، تیرا بل فرشتے نے جمع کرانا سی۔ یعنی جب ہم فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو فکر کرتے ہیں، دعا نہیں کرتے۔ ہم شکر گزار رویے کے ساتھ خدا کے پاس نہیں آتے۔ ایک بات ذہن میں باندھ لیں، جو شکر گزار شخص ہوتا ہے وہ فکر نہیں کرتا، اور جو فکر کرتا ہے وہ شکر گزاری نہیں کرتا۔ تو دراصل میں اپنے خداوند کی شکر گزاری میں رہیں، اور اگر کوئی آپ پر پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، روزہ آپ رکھیں۔ مصیبت میں روزہ ہمارے حالات خداوند کی قدرت سے بدل سکتا ہے۔ تو اس لیے صرف 40 روزوں کے ایام کی بات نہیں ہے، پہلے تو یہ کلیئر کر لیں کہ سال میں کسی وقت بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات، کلام میں لکھا ہے روزے کے لیے ایک دن مقدس کرو، اور وہ مطلب ہے ہفتے میں ایک روزہ رکھو، اور روزہ دکھاوے کے لیے نہ ہو، کیونکہ جب یسوع نے یہ کہا، متی کی انجیل ذرا میرے ساتھ نکالیے 6 باب، یسوع مسیح نے جب یہ کہا کہ جب تو روزہ رکھے، اور بڑی وضاحت سے یسوع مسیح نے روزے کے بارے میں کہا 6 باب کی 16ویں آیت میں، جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ اب یہاں 2 لفظ ہیں۔ صورت کے لیے جو لفظ ہے وہ پورے چہرے کے لیے، پوری باڈی کے لیے استعمال ہوا ہے، اپنے پورے، اور جو منہ ہے یہ خاص اس حصے کے لیے کہ روزہ رکھنا تے پورا بدن میں ٹلیا چھڈ دینا تے منہ بنا لینا تے اے اسی روزہ وکھا رہے ہیں۔
کلام کہتا ہے جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی مانند اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ اپنا اجر پا چکے۔ یہاں یسوع یہ کہہ رہے ہیں جب تو روزہ رکھے، انسان تجھے روزہ دار جانے یا نہ جانے، انسان کو پتہ نہ ہو تو نے روزہ رکھا ہے، انسان تجھے روزہ دار نہ جانے، آسمان کا خدا جانے کہ تو نے روزہ رکھا ہے۔ منہ بگاڑنے سے لوگوں کو تو دکھا سکتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ تو دراصل میں روزہ جو ہے، جب تم روزہ رکھو، یعنی جب بھی، اس کا مطلب ہے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے۔ تو کلام میں یہ ہے کہ روزے کے لیے ایک دن مقدس کرو، یعنی ہفتے میں ایک روزہ رکھو۔ اور کیونکہ یہودی جمعرات اور سوموار کو روزہ رکھتے تھے، اور یہ جمعرات اور سوموار جو تھے یہ دونوں بازار لگتے تھے، جیسے ہمارے اتوار بازار لگتا ہے، جمعہ بازار لگتا ہے، تو وہ جمعرات کو اور سوموار کو بازار لگتے تھے، اور بازاروں میں منہ بنا کر وہ بیٹھے ہوتے تھے، لوگوں کو دکھاتے تھے چہرہ اداس، پریشان۔ لیکن یسوع نے کہا کہ جب تم روزہ رکھو، تو جب بھی ہم روزہ رکھیں، سال میں کسی وقت بھی، تو ہفتے میں ایک روزہ ہم رکھ سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم روزوں کے ایام میں گوشت کھا سکتے ہیں؟ اب تیسری بات کی طرف آئے کہ میرے عزیزو، روزہ جو ہے، مسیحی روزہ، دنیا میں روزے رکھے جاتے ہیں پر مسیحی روزہ بہت فرق ہے۔ مسیحی روزہ نہ تشہیر کرتا ہے، نہ نرسنگے بجواتا ہے، نہ چہرے اداس بناتا ہے، نہ شکلیں بگاڑتا ہے، بلکہ جو روزہ رکھتا ہے وہ مکمل طور پر ریلیکس ہوتا ہے، کوئی فیل نہیں ہوتا۔ ایتھے لوگ روزہ رکھ کے ٹی وی اگے بیٹھے رہندے نے، فلماں ویکھدے رہندے، کی جی میں روزے دا ٹائم ٹپاؤن ڈیا، ستے رہندے نے روزہ رکھ کے، اجی ٹائم گزارن ڈیا۔ بھائی یہ روزہ نہیں ہے۔ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو خدا کی حضوری میں گھٹنے ٹیک کے، میں کہتا ہوں اگر آپ 24 گھنٹے روزہ رکھتے ہیں تو اس میں کم از کم 3 سے 4 گھنٹے دعا کریں۔ اور اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ ہفتے میں ایک روزہ رکھتے ہیں، اور اس دن روزہ رکھیں جس دن آپ کو چھٹی ہو، اور اس دن جو زیادہ ٹائم دعا میں گزاریں، گھٹنے ٹیکیں خدا کی حضوری میں، آپ کے خاندان میں انقلاب آ جائے گا۔ تو کلام کہتا ہے کہ روزہ عیش و عشرت اور کھانے پینے کا نام نہیں ہے۔ روزے میں یہ جو سوال کیا گیا کہ روزوں کے ایام میں ہم گوشت کھا سکتے ہیں، صرف 40 روزوں کی بات کی جا رہی ہے سوال میں یہ کہتا ہوں روزوں کے ایام کی بات نہیں ہے۔ روزہ رکھے ہوئے دن میں آپ گوشت نہیں کھا سکتے۔ جب آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے نا، اس دن آپ گوشت نہیں کھاتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس میں کوئی ٹونا ہے یا کوئی بدعت ہے یا کوئی ایسی بات ہے، نہیں، روزے کے دوران آپ گوشت نہیں کھاتے، آپ فروٹ نہیں کھاتے، یہ کلام میں اس کی تعلیم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ گوشت کھائیں گے وہ مہنگا آتا ہے، فروٹ کھائیں گے وہ مہنگا آتا ہے۔ تو روزے کا تو مقصد یسایہ کی کتاب 58 باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، کیا یہ نہیں کہ جو روزہ میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکھوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہے اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے۔ کیا وہ روزہ جو خدا چاہتا ہے اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ وہ پیسہ جو روزے سے بچا رہے ہیں وہ غریبوں تک پہنچے، یتیموں تک پہنچے۔ مثلاً کلام میں ہے ہفتے میں ایک روزہ رکھو، اور 5 ارب سے زیادہ کرسچنز ہیں، اور تمام کرسچنز، تمام مسیحی ہفتے میں ایک روزہ رکھیں اور اس کا پیسہ بچا کر یتیموں تک، غریبوں تک پہنچے، تو دنیا میں کوئی بھی غریب نہ رہے۔ معاشی انقلاب آ سکتا ہے، معاشی انقلاب۔ لیکن آج ہم کہاں یہ روزہ رکھتے ہیں؟ ہم تو روزہ رکھتے ہیں
رکھتے وقت اہتمام کیا جاتا ہے. مثلاً روزے میں گوشت ہم صرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ نہیں کھانا تاکہ آپ وہ پیسہ بچائیں اور وہ غریبوں تک پہنچے. اگر آپ روزہ رکھتے وقت بھی اہتمام کر رہے ہیں اور روزہ کھولتے وقت بھی گوشت پک رہا ہے اور جب فروٹ آ رہے ہیں اور جناب مالٹے آ رہے ہیں، اہتمام ہو رہا ہے اور کیا جناب پتہ لگ، یہ کلام کی تعلیم نہیں ہے. روزہ سادہ خوراک سے رکھیں، کسی کو بھی پتہ نہ ہو، اور سادہ خوراک سے کھولیں. یہ مقصد ہے کہ روزوں کے ایام میں، یا روزہ رکھے، ایام کی بات نہیں، روزے کے دن میں، یعنی فرض کریں 40 دن ہیں، 40 دنوں میں جس دن آپ نے روزہ رکھا ہے اس دن آپ نے کوئی بھی اس طرح کی خوراک نہیں کھانی جو مہنگی ہے، کوئی اسپیشل ارینج نہیں کرنا. لیکن 40 روزوں کے ایام میں اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا، اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا تو پھر آپ گوشت کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. روزے کے دن میں روزے رکھے ہوئے شخص کو ایسو عشرت کی خوراک نہیں کھانی، زیادہ مہنگی خوراک نہیں کھانی تاکہ وہ پیسہ بچا کر غریبوں تک پہنچے. یہ اس کا مقصد ہے. میرے عزیزو، خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت دے اور یہ کلام دوسروں تک شیئر کریں تاکہ دوسروں کے جو کنسیپٹس ہیں وہ مسیح روزے کے متعلق کلیئر ہو جائیں. خدا آپ سب کو برکت دے.